سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں، وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا
کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری، وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن
جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے. وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہے, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے, اولاد کا قتل ہے, خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے, وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے, روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں, صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ
دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا ہے. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا، لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا. جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے، کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں؟ یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے. یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے. تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی، لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائیاں جو تم میں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے. تو اس کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو. اور اس کو توڑنا، اس کو طلاق دینا. اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی؟ تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے، مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں، جس میں میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں، اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو، دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی، تو باقی تو پھر کس کھاتے میں؟ کوئی نہیں. تو یہ آزمائش ہے سر. بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں آیا، پنجابی والا نہیں، عربی والا فتنہ، آزمائش. اگر یہ نہ ہوتی نا، وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے. تو اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت، میرے بچے چھوٹے، میرے کے بچے نہ بنے. اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی. عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں، انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے، صبر کر لیں. ایک چپ تے 100 سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا صبر کرنا بھی آسان ہو جائے. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا، نہیں کہا نا. آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑ. اسی طریقے سے بیوی سے، بچوں سے بھی تکلیف پہنچے صبر کریں. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہے
ڈیسٹنی تقدیر کی وجہ سے، لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے، باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی چابی تھی، اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر، اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے یا نئی گاڑی، تو کیا کہے گا وہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی، ایک لائن ہی پڑی ہے نا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، وہ پوری بھی تباہ ہو جائے، بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے اس بچے کو دھکا دیا، وہ بلندی سے نیچے گرا، اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا، وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی، حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا، 80% تو اس نے خود کیا. اچھا، اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو، گاڑیاں تو پھر بھی آ سکتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ مجھے نہیں ملے گا، آپ کو تو گاڑی ملی. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے، بندہ نیچے آ جائے، مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے، تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا. یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر، یہ بہت بڑا ہے. ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی، وہ 20% آپ پہ آئی تھی، 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں. اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے. خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی آپ کو، مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے، میں نے کبھی سی تک نہیں کی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں. صبر، اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے، ٹھنڈا بھی فوراً ہو جائے. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے، تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں. اگلے ہفتے اسی دن ان کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے، لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی. اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صبر و شکر کے ساتھ جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے، ان کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں. تو ٹھیک سمجھتی ہیں، وہ ایک جیسے ہی بنایا ہے. مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسے ہی بنایا ہے اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے، بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. جو مخنث ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی، یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا. مخنث کہتے ہیں عربی میں ہجڑے کو، تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں خزرا بھی کہہ دیتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا، یعنی نبی علیہ السلام کا سالہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی، جب وہ جاتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ، اور جب آتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں. یعنی وہ اس کی، عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے موٹاپے کی تعریف کر. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنث تمہارے پاس نہ آیا کریں. اس طرح کے مخنث جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں. ویسے ایک ہجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کے ہجڑے جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، وہ یعنی جو اس قسم کے ہجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی مخنثین کو اجازت نہیں جی. باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس کو فی الحال ڈسکس. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی. انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا، ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے. پہلے تو عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں.
اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی زیادہ تر کیسز میں مردوں کے کمزوری پائی جاتی ہے جی. لیکن وہ عورتوں کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے. کئی عورتیں جنہوں نے پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی اور بعد میں یہ نہیں پتا چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا. تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا عیب موجود ہے پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے. اگر علاج پاسبل ہو، بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا. میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے. کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے. اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ٹیشن نہیں ہے. رہا باقی مردوں میں ٹیشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے. صبر کریں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ. یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شہوت ٹھنڈی. اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا. اور اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف رہے. عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لت ہے نا جی. یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے. ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتی. ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں. یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی 2 نمبری ہے، صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بیچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے. اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار ایدھی صاحب کے اوپر، جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے، میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار ایدھی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں نے جواب ہر طرح سے دے دیا. ٹھیک ہو گیا علی بھی. اسی حوالے سے اگلے 5 سوالات ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مخنث، ہجڑے یا تیسری جنس سے متعلق احکام کیا ہیں. ان میں پہلا سوال ہے ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے؟ بایولوجیکل تو ہے، یہ تو چیز اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی. لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ لوگوں نے سورس آف انکم اس کو بنا لی. یعنی ہم بھی، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے، انہوں نے ہجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ، پھر یہاں پہ لوگ آپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو حرام ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. جی. تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے نبی اسلام سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں آپریشن کے ذریعے. اس زمانے میں بھی آپریشن ہوتے ہی تھے تو نبی اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، قطعاً منع فرمایا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو 3 اصحاب آئے، ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی روٹین کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. تو انہوں نے، ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی اسلام تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جا کے نفل پڑھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کر کے تو جھنجھٹ پالنے والی بات ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا. یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا.
آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. بے شک. یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے. جی ہاں. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ نے 40 سال تک عشاء سے فجر پڑھی. یہ متقی ہونا نہیں ہے, یہ سرکس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور نکاح تو میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ کے نکاح پڑھاتے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے, نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں, عبداللہ بن عمر بن عاص کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری. آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد, وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی. وہ کہتے ہیں جی روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی نیند ہی آنکھیں ڈر گیا ہونی ہے, نیند کی تو جانی ہے. اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے. امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا, پوری رات جاگنا یہ کرتب ہے اور کرامت ہے, اور نبی علیہ السلام اسے مکروہ گردان رہے ہیں, اس سے منع فرما رہے ہیں. اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے. پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہے نا تو عبداللہ داؤدی روزے رکھا کرو, ایک دن روزہ رکھا کرو, ایک دن چھوڑ دیا کرو, یا مہینے میں 3 روزے رکھ دیا کرو. ان کا نہیں یا رسول اللہ 3 روزے نہیں, میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر, ایک دن چھوڑ دیا. جب وہ بوڑھے ہو گئے نا, بخاری مسلم میں الفاظ ہے, وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں 3 پہ اکتفا کر لیتا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے. اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے, چاہے کنزیکٹیو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ کر کے رکھے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے, نہیں جب مرضی رکھے, تو اس سے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے, کیونکہ پوری زندگی وہی عمل کرتا رہے. تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں. اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا, یہ لوگ معاشرتی مسئلہ, بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے. باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے جی, کیونکہ یہ 0.00001% بھی نہیں ہے انسانیت کا. زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا. ان میں بھی یعنی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, جو واقعی اوریجنل ہجڑے یا مخنث عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں, جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے, کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اسی زمانے اگلا سوال علی بھی آ رہا ہے, ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا, علماء سے نہیں کروانا آپ نے, کیونکہ علماء کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا, وہ آپ نہیں متعامل اس کے ہو سکتے. تو آپ یہ چونکہ فیلڈ ہی ڈاکٹروں کی ہے, جیسے غامدی صاحب نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کا کام مولویوں کا ہی نہیں, وہ تو مطلب جو لوگ یہ انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں, محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں, ان لوگوں کا کام ہے. ہاں علماء مطلب ان کو شرعی مسئلہ ضرور بتائیں گے, باقی ایکسپرٹیز تو ان کی ہیں. اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کے جب مریض بیمار ہوتے ہیں آپ تو اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں, بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ آغان لے جاتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے کسی مزار پہ لے جایا کریں نا. کتنے بزرگوں کے پیشاب بند ہوتے ہیں یا ان کے گردے فیل ہوتے ہیں تو ڈائلسس پہ وہ شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لگے ہوتے ہیں. آپ کے جب ڈائلسس پہ آتے ہیں آپ جا کے قبروں کی مٹی چٹوا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی 2 نمبری ہے ان کی. ان کو کیوں نہیں قبروں کی مٹی چٹواتے ہیں, ان کو کیوں ہاسپٹلس میں داخل کرواتے ہیں؟ اسی کہ اس وقت یہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی, ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کریں. نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں, صحابہ کرام کو جب بیماریاں ہوتی تھی تو طبیبوں کے پاس بھیجتے تھے, جس کی فیلڈ ہے. یہاں ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. بلکہ ڈاکٹرز کا بھی پینل ہونا چاہیے جو مطلب ان بائزڈ ہو کے فیصلہ کرے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کٹ جو ایکسپرٹس ہیں نا ان کی طرف جانے کا حکم دیا. قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. اہل ذکر سے, جو فیلڈ ہے, جیولوجی کی بات ہے جیولوجسٹ بتائے گا, اسٹرونومی کی بات ہے
اسٹرانومی کی فیلڈ کا اسٹرانومر بتائے گا. اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کا تعلق ہے وہ گائنی کا ڈاکٹر بتائے گا. اور نبی علیہ السلام کتنے منصف مزاج ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے, وہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے تھے, پیوند کاری. آپ نے فرمایا اگر یہ پیوند کاری نہ کرو کھجوروں کی تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کی فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے؟ بس اتنا کہہ کے چلے گی. آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ضرور کرو یا نہ کرو. انہوں نے اس سال وہ گرافٹنگ نہیں کی, ان کی فصل کم ہوگی. وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے, کہا یا رسول اللہ ہم نے اس دفعہ پیوند کاری نہیں کی ہے تو فصل کم ہوئی ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, یہ میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی طور پہ. اور آپ علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں دین کی بتاؤں وہ ماننا تم پہ واجب ہے. اگر میں اپنے دنیاوی ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی تمہارے دنیاوی معاملات میں بات بتاؤں تو انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں دیں گے. آپ کی جو فیلڈ تھی اس طرح کی ایکسپرٹیز تھی بھیڑ بکریاں چرانا, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھینس کی عادتیں کیا ہیں, وہ تو آپ کو کوئی ابھی بھی نہیں بتا سکے گا, کیونکہ وہاں کا جانور تو گائے ہے. گائے اور بھینس کے نخرے ہی ڈفرنٹ ہیں. بھینس تو بڑا لاڈلا جانور ہے, تو چھوٹی چھوٹی بات میں بیمار ہو جاتا ہے. گائے ٹف ہے. تو انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے. اسی طریقے سے میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, ٹرانسجینڈر یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے گا؟ وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا, اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے اعتبار سے. ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا, اور اس میں فقہا نے یعنی کافی زیادہ کام کیا. فقہ حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا, بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے. قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا, اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا ہے. اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے, قیامت تک جاری رہے گی. اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے, بخاری و مسلم دونوں میں ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی, مغرب کا وقت آ گیا. کچھ صاحب نے نماز پڑھ لی, کچھ نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. دوسروں نے کہا نہیں آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے. دونوں نے 180 ڈگری ڈیسیژن کیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی. دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیے. تو اجتہاد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کر لیں. اگلے دن سوال ہے یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو نماز کس طرح منہ کر کے پڑھے گا؟ تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو آپ ہیں, ذرا امام حنیفہ سے پوچھ کے بتائیں. ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا چاند پہ جائے گا. تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر آپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا. یہ میں جوک کے طور پہ. تو میں نے بتایا کہ بھی بڑا آسان ہے کہ آپ جب چاند پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند, صرف سائز بڑا ہوتا ہے. تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں, قبلہ ادھر ہی ہوگا. کیونکہ اتنے کلومیٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا, کیونکہ جب آپ اتنی لمبی آپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی. تو پھر ہو جاؤ میرے مقلد, اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. خام خواہ کہانی بنائی ہے. او جی ریل گاڑی میں نماز, اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے؟ آپ کے بزرگ تو ریل گاڑی کے روکتے ہی رہے ہیں. وہ کہندے نے جناب بزرگ اتنے انجن نہیں سی رکدا اتنے ٹرین دا, انہاں نگاہ ماری انجن چھالا ماردا سی اتنے ہی, اگے نہیں سی ٹردا. انہوں نے سمجھا گھوڑا ہے, ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو وہ پٹری سے نیچے گر جائے گا. تو آپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے. جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے آگے بٹھا دے, 120 کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں, روک کے بتائے کوئی کہانیاں بنائی نے اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے؟ خام خواہ. اچھا پھر بزرگ ہر جگہ بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مڑ مڑ کے سارے بزرگوں نے رگڑتا. کیا کریے, بزرگوں نے خرابی بڑی بڑی لیول دی پائی ہے. جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا. جو فرسودہ نظریات قرآن و سنت کے مقابل داخل کر دی انہوں نے دین میں, یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں. صرف ڈول نہیں نکالنے, میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں. ٹھیک ہو. جزاک اللہ.
علی بھی اگلا سوال ہے، کیا ٹرانسجینڈر یا ہجڑا اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا، اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے مراد یہ رہے گا کہ وہ ٹرانسجینڈر تو ہے لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے آپ کو مرد کے قریب کر دے یا عورت کے، تو وہ بےمانی کر رہا ہوگا. مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے، یعنی کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی، وہ تو حرام ہے، وہ تو قرآن کی روح سے واضح حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کرے، وہ بھی اس میں آئیں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت تو سب سے اوپر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. البتہ یہاں پہ میں عرض کر دوں، بعض اوقات تخلیق کو بدلنا ہی فطرت ہے. جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: مونچھیں کا پس کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنہ کروانا. اور مسلم شریف میں 10 چیزیں آئی ہیں، اس میں داڑھی بڑھانا بھی آیا ہے، مسواک کرنا بھی آیا ہے، ناک صاف کرنا بھی آیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو یہاں پہ خطرے میں آپ تخلیق بگاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بگاڑنا فطرت ہے. ٹھیک ہو. اچھا، اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا عورت کے لیے، یہ بھی تو فطرت بگاڑ رہا ہے. نہیں، مرد تو نہیں ڈال سکتا، عورت کے لیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. قرآن میں بھی آیا نا عورت کے بارے میں کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے. جی. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں بھی کانوں کی اتار کے دی. تو اس سے کانوں کی بالیاں، یہ امام حنیفہ نے نہیں ثابت کی ہیں، حدیث شریف میں ثابت ہے. کانوں کی بالیاں اسی وقت اتاری جاتی ہیں جب کانوں میں ڈلی ہوئی ہوں. تو یہ تخلیق بگاڑنا نہیں. اس طریقے سے ناک چھدوانا یہ تخلیق بگاڑنا نہیں ہے. تخلیق بگاڑنا وہ ہے جو آپ ایک ڈومیننٹ چینج کر دیں. وہ تو ایون اپنے بالوں میں کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا حصہ ریموو کر کے آپ پٹی بنا لیں، دوسری چھوڑ دیں، ایسے فٹ بالروں نے کی ہوتی ہے. یہ بھی منع ہے. اس حوالے سے یہ چیز کلیئر ہوگی. ٹھیک ہوگی. آخری سوال ہے نبی، کیا اسلام میں ٹرانسجینڈر کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنثین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا. یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے، جنازہ کیا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. یہ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا، جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی. جناب انہوں نے اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا. اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں. جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا، رات کے اندھیرے میں یہ خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. اس وجہ سے عام لوگوں میں ان کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، پوری ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑے پیدا بھی ہو جائیں، ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، آپ ان کو یعنی پالیں. ظاہر اللہ نے دیکھیں، ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے، پیرلائز ہوا ہو، فالج گرا ہوا ہو، تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ ہجڑے کی. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے یا اللہ، اس کو آزاد تو نے پورے دیے. ایک چیز ڈسیبل رکھی نا، تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں، لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا. مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا ہے نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں. یہ پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے، حقیقت بات ہے. اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کون پروفیشنل. باقی ایک چیز ہے، یہ بڑے آرگنائز ہیں. ان کا آپ لوگ تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے. ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیبے بھی کہتے ہیں، گورو بھی کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں، یورپ میں. آپ یوٹیوب پہ پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر، مختلف چینلز نے کیے ہوئے ہیں. تو پھر ملکی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے. پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ سکسیسر اس کا بنایا جاتا ہے. پورا ان کا ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ان میں بھی بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. فرقے تو ہیں ہی ہیں نا، تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ نارمل مرد ہیں نا، انہوں نے بھی ان کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اپنا. سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں. گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے. جس طرح پچھلی دفعہ
چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو ریزالو ہوا, اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں, ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر, ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی. اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیڑے بھی موجود ہیں. اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے, معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے, بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یعنی میں اس ویڈیو کی وساطت سے, چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے, باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپے نہ ہو, وہ اس کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہیڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے, وہ اسی قسم کی وہ قوم لوط والا عمل شروع کر دیں گے, اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا. پالیں, کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں, لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو ازمائش میں ڈال دیں, لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ ازمائش میں ڈال دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فوراً سے پہلے تنسیخ نکاح کروائیں, خلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں, معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں. لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے, جس طرح پچھلی دفعہ یعنی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کر کے کم از کم ان کی آئیڈینٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا. باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو, این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے, ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہے ہوں اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے, کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں, لوگ آوازیں کستے ہیں, پھبتیاں لگاتے ہیں, اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں, تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو منع کرنا چاہیے. یار یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کی ہے, آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے, اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے. ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ پہ یہ حالات و واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے ہیں. میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور قطعاً کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں, نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں, اللہ سے ڈریں. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا, ختم ہو گیا سوال. آج کی سب سے بڑی خبر تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں حضرت ٹرمپ, ان کے اوپر جو ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں وہ بال بال بچے. اب وہ اٹیمپٹ کس کی طرف سے ہوئی تھی ابھی اس وقت صورتحال کلیئر نہیں ہے, لیکن اگر یہ اٹیمپٹ ایران کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے لمحہ فکری ہے. اسی لیے انہوں نے انیشلی انکار کیا ہے کہ جی اس کا ایران وار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مستقبل میں اگر کوئی تعلق نکل آتا ہے تو ظاہر ہے ایک ایران کی طرف سے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ اتنی دور وہ پہنچ گئے ہیں امریکہ کے پاس. باقی اس جنگ کو رکے ہوئے آلموسٹ اب 18 دن ہو چکے ہیں. 40 دن کی یہ جنگ تھی جو 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی, اور لگتا ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سیز فائر اسی طریقے سے جاری رہے گا. اور پاکستان نے اس حوالے سے جو ایفرٹس کی ہیں اس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص جنگوں کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ ایک سرجری والا معاملہ ہوتا ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ کیا جاتا ہے. اب رہا ہمارا یہ جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے یہ وقتی طور پر ہے, اور ذاتی طور پہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو چند لوگوں تک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کر آئیں. لیکن چونکہ ملک کی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی تھی, اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ فی الوقت جب تک اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں اس وقت تک ایٹ لیسٹ اس کو پوسٹ پون کیا جائے, تاکہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہ ہو جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی کوئی بدنامی والا معاملہ ہو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے, مسلمانوں کے خلاف, یہ بہت بڑا المیہ ہے. اکتوبر 2010 سے ہماری پراپر ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا, اور آپ دیکھ لیں آلموسٹ 16-17 سال ہونے والے ہیں. اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے سوائے ان چند مجبوریوں کے جس کی وجہ سے ہمیں ناغہ کرنا پڑا, ادروائز کنٹینیوس یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. اس دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی اکیڈمی کے اوپر, ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا 19 اپریل 2026 کو, اس کی ویڈیوز پبلک میں آ چکی ہیں, اور وہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ریئل ٹائم جو دکان میں لوگ موجود تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی.
اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی شخص یہ بلیم دے کہ یہ اٹیمپٹس جو ہیں یہ انجینئر صاحب خود کرواتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں. اس وقت تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک پولیس کے بھائی جو ہیں احسن کیانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ زخمی ہوئے ہیں. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، آپریشن ہو چکا ہے ان کی ٹانگ کا، اور اس میں دہشت گرد بھی مارا گیا. اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی وہم ہے تو ہم اس کے لیے دعائے خیری کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. باقی رہا ہماری اس دعوت حق کا معاملہ، تو آپ نے دیکھا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ اس طرح نیچے کوئی معاملہ ہوا ہے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز کسی کام کرنے والے کی ہے، ہتھوڑا چلانے کی. لیکن جب مسلسل آوازیں آئیں اور پھر جب جواباً پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی تو مجھے لگا کہ شاید یہ گولیوں کی آواز ہے. اور جب بتایا گیا تو میں نے بجائے اس کے کہ وہاں سے بھاگ جاتا، میں تسلی سے ساتھ والے کمرے میں گیا، اس کمرے میں جس کا دروازہ اسی ہال میں کھلتا ہے، اور اس کمرے میں جا کے میں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو آن کیا. ریئل ٹائم جو ہمارے کیمرے ہیں ان میں نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے. جو ریاستی اداروں کے لوگ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھے، خصوصاً پنجاب پولیس اور ایلیٹ کے لوگ، ان سے رابطہ کیا، اور اسی اسنا میں وہ فارغ ہو کے اوپر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پروگرام کو فی الوقت یہیں پہ کنکلوڈ کر دیں، اور یہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کوئی سہولت کار ان کا موجود نہ ہو. تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے جو پروگرام طے کیا ہوا ہے جس ٹاپک کے اوپر، وہ میں مکمل کروں گا، اس کے بعد اسے کنکلوڈ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ میں نے جو موضوع طے کیا ہوا تھا اسی پہ تفصیلاً آلموسٹ 2 گھنٹے کی گفتگو کی، اور آپ کو کہیں کوئی پیشن میں فرق نظر نہیں آیا. تو اللہ کے فضل سے اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ وہ لوگ جو اس کی آڑ میں دعوت حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ اس قسم کے جو بچے یہاں پہ لانچ کیے جاتے ہیں، مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو ورگلایا. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ایک آلموسٹ 25 سال کا نوجوان اس طریقے سے زندگی کی بازی ہار گیا اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، اور اس کو جو ورگلانے والے لوگ ہیں، مولوی ہیں اور بڑے بڑے ان کے پیشوا ہیں، وہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کو لانچ کرتے ہیں، وہ نہ خود لانچ ہوتے ہیں. آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، جب کبھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو لوگوں کے بچوں کو ہمیشہ انہوں نے اکسایا ہے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ان کی حالت قابل رحم ہے. اس کے جواب میں ہم نے کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گیا. ہم تو عادی ہیں الحمدللہ. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور دعوت حق کو جاری رکھنا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. آج 26 اپریل 2026 کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس اکیڈمی میں آئے، باوجود اس کے کہ ہم نے آلموسٹ 1.5 دن پہلے اناؤنسمنٹ کر دی تھی، پوسٹ بھی لگا دی تھی کہ اس دفعہ اکیڈمی میں پبلکلی ریکارڈنگ نہیں ہوگی، اس کے باوجود کچھ لوگ آ گئے اور کچھ لوگ 1 دن پہلے یہاں ہوٹلز میں آ کے ٹھہر گئے، اور پھر جب ان کو رات کو پتہ چلا تو واپس چلے گئے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا. اور اگر آج یہ اکیڈمی کھلتی تو جو ایوریج ہماری تعداد ہے اس سے آلموسٹ 2 گنا لوگ آج آئے ہوئے تھے جو ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس مسلسل فون کالز آ رہی تھیں 2 دن سے، اور اس سے بھی پہلے آلموسٹ 3-4 دن، یعنی اس سانے کے فوراً بعد سے منڈے سے بکنگز شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے آنا ہے. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کوئی پینک والا معاملہ نہیں کیا، دلیری دکھائی ہے. انہوں نے کہا ہم آئیں گے اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے اس حوالے سے کہ ہم اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس قسم کی چیپ حرکتوں کو بنیاد بنا کے. باقی جو پبلک سیشن اوپنلی ہوتا تھا اس میں ظاہر میں ریئل ٹائم پرچیاں لیتا تھا، سوالات کے جوابات دیتا تھا. اب وہ پرچیاں تو ہم ظاہر ریسیو نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اکیڈمی دوبارہ سے کھل نہ جائے. انشاءاللہ کچھ عرصے میں دوبارہ کھل جائے گی.